تو اس امت کے لیے آپ کتنا روئے، چاہے شب برات ہو، غار ہرا میں جا جا کر آپ رویا کرتے تھے یا اللہ میری امت کو بخش۔ اور آج بحیثیت امت ہم کتنے کام کر رہے ہیں اپنے آقا کو راضی کرنے میں۔ کیا محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے نعتیں سنیں، ذکر و اذکار سنیں اور لنگر کھائیں اور چلے جائیں۔ سالوں سے محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، سالوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے اندر کوئی روحانی انقلاب نہیں، کوئی ان محفلوں سے جو اصل فائدہ ہمیں حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم صرف کانوں کی لذتوں تک محدود ہیں۔ ہم نے محفل میلاد النبی ہو یا محفل سیرت النبی ہو، ہم نے صرف محدود کر رکھی ہے آقا سے محبت کو۔ یہ محبت صرف جھنڈیوں تک اور لائٹوں تک اور میلاد کی محفلوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ان محفلوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ محفلیں اس لیے نہیں سجائی جاتی تھی کہ صرف ہم آقا کے عشق میں، محبت میں جھنڈیاں لگا کر، لائٹیں سجا کر اور محفلیں منعقد کر کے ہم سمجھے کہ ہم نے آقا سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یقین جانیے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں، کہ اگر ہم نے سالوں ہزاروں ایسی محفلیں کر گزرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جب تک ان محفلوں سے ہمارے اندر آقا کی محبت نہ پیدا ہو، ہمارے سینوں میں آقا کی محبت کی شمع نہ جلے، تو ہمارے لیے ان محفلوں کے انعقاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہوں؟ سوال تو یہ کیسے پیدا ہوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ 4 طبقات ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن نے کیا کہ یہ 4 طبقات من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقات انعام یافتگان ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستہ جس پہ تو نے غضب کیا جو گمراہ ہو گئے۔ تو انعام یافتگان طبقوں میں اب انبیاء ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود ہیں، صدیقین بھی، شہداء بھی، صالحین کا طبقہ، اولیاء اللہ کاملین کا طبقہ وہ واحد طبقہ ہے کہ جس کے ذمے اب یہ کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اللہ نے سپرد کیا ہے۔ اور یہ طبقہ ان سے اپنے دامنوں کو وابستہ کر لیں۔ یقین جانیے کہ صحبت نیک لوگوں کی یہ بہت ضروری ہے اس دور کے لیے۔ جس طرح ہم صبح شام اور رات کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے آج کھانا کھایا اور 1 ہفتے کے بعد ہم کھانا کھائیں، کبھی ایسا ہوا دن میں لازم کوئی 2 وقت کوئی 3 وقت کھانا کھا رہا ہے، تو کھانا کیوں نہیں ہم چھوڑتے؟ اس جسم کے لیے کہ کہیں یہ تباہ نہ ہو جائے، کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، کہیں یہ جسم بیمار نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے، لاغر نہ ہو جائے۔ اس کی غذا کے لیے ہم دھیان دیتے ہیں اور ہم کھاتے پیتے ہیں، اور تمام اجناس جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر یہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں اور اس کی تشخیص کروا کر اس کا علاج کی ہم فکر کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں۔ مگر جو دوسری چیز ہمارے جسم میں ہے، 2 چیزوں کا مرکب اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی تو ہمیں فکر ہے، روح کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کئی مہینے کئی سال گزر جاتے ہیں، ہماری روح کی غذا روح کو نہیں پہنچتی، روح کی غذا پہنچتی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری روح
کمزور سے کمزور پر ہوتی جاتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روحیں جب کمزور ہو جاتی ہیں تو ان روحوں پر ہر شیطانی طاقت بآسانی گرفت کر لی. اور اولیاء اللہ نے انہی روحوں پر محنت کی، انہی روحوں کو طاقتور کیا، انہی روحوں پر محنت کی.